آج ہم نے بنیادی طور پر پروگرامات تو چھوٹے موٹے فنکشن لگے ہوئے ہیں، لیکن مسلم کانفرنس کے نامزد امیدوار راجہ خورشید اعظم صاحب کی مہم کا آغاز جو ہے باضابطہ طور پر آپ یوں سمجھیے کہ آج راجہ رزاق خان صاحب کی قبر پر حاضری سے ہو رہا ہے، اور یہ آپ کے یہاں سے درال سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ اتنا بڑا پروگرام، اتنا جوش اور جذبہ اور اتنے باہمت لوگ سارے اکٹھے مل رہے ہیں، مشکل بات ہے کسی بھی حلقے کے لیے، کسی بھی ضلع کے لیے، کسی بھی جماعت کے لیے ایسے لوگ بہت بڑے سرمایہ سے کم نہیں ہیں۔ میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، راجہ رزاق صاحب مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، راجہ رزاق خان مرحوم کی آپ کے لیے جو خدمات ہیں ان خدمات پر ان کو خراج تحسین، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سیاسی کارکنان سیاسی محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتے۔ راجہ رزاق خان نے ایک بھرپور جد و جہد کی ہے، مشکل حالات سے گزرے ہیں، 25-30 سال آپ لوگوں کی علاقے کی، حلقے کی اور جہاں آباد مختلف قبائل کی خدمت کی ہے، نظریہ علاقے پاکستان کی خدمت کی ہے، کشمیر بنے گا پاکستان کی خدمت کی ہے، دفاع پاکستان کے جو پروگرامات تھے ان میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ یہ بات میں سمجھتا ہوں بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کسی علاقے کو ایسا شخص حاصل ہو جو لوگوں کی پوری استقامت کے ساتھ نمائندگی کر سکے۔ نظریاتی اور فکری طور پر راجہ رزاق خان پیدائشی بھی اور عملی طور پر بھی مسلم کانفرنسی تھے، درمیان کے شیب و فراز ہر انسان کے ساتھ آتے ہیں، لیکن آج ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے اس بات پر متفق ہے کہ راجہ رزاق خان ایک عظیم شخصیت تھے، اور میں سمجھتا ہوں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ راجہ دان رزاق کو توفیق دے کہ ان کی کمی کو پورا کریں۔ جیسے صدر مسلم کانفرنس مرزا محمد شفیق زرال صاحب نے کہا، ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنی طرف سے کوئی کمی کوتاہی نہ ہو۔ آپ سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں، سیاست میں دو باتیں یاد رکھیے کہ خود سیاسی کارکنان نے اپنے مورچے پر پہرا دینا ہوتا ہے۔ ایک پہرا راجہ ظفر یوسف صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، بات انہوں نے کوئی 50 منٹ کی اور آخر میں کہا کہ وقت کم تھا، تو ہمارا مطلب یہ تھا کہ اگر رمضان ہوتا تو پھر ہم سحری انہی کے ساتھ کرتے، ان کے تقریر کے خاتمے۔ تو وہ بہت ساری تفصیل سے باتیں یہاں ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف 25 تاریخ کی بات نہیں ہے، یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ یہاں لوگ نظریے کے لیے تیار ہیں، پاکستان کے دفاع کے لیے تیار ہیں، نظریاتی استحکام پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سیاسی کارکن کو یہ بات میری یاد رکھیے، سیاسی کارکن کا المیہ یہ ہے کہ وہ عدم کا ایک شعر ہے، عدم نے کہا کہ عدم خلوص کے بندوں کی ایک عادت ہے، ستم ظریف بہت جلد باز ہوتے ہیں۔ اس مخلص جو کارکنان ہیں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام ہو گیا جب تو اس کے بعد پھر ضرورت نہیں ہے، خود بخود قیادت پتہ کرے گی، حکومت پتہ کرے گی۔ یہ پارلیمانی نظام جو ہے یہ میرے نزدیک، مرزا صاحب محسوس نہ کریں، خورشید اعظم صاحب محسوس نہ کریں، یہ میرے ذاتی طور پر عتیق احمد خان کے نزدیک یہ شیطانیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ جو پارلیمانی نظام ہے اس میں کوئی شرافت، آدمیت، انسانیت بہت مشکل سے پہرا دینا پڑتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، ایک ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں ویڈیو کیمرہ پکڑا ہوا ہے، وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان بیٹھا ہوا ہے، اور کس شان و شوکت سے دم دبائے ہوئے لوگ جا کے پی ٹی آئی میں اور دوسری جماعتوں میں پہنچتے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی غیر معقول بات انسانی زندگی میں ہو سکتی ہے کہ آپ حلف دیں؟ قرآن پہ حلف لیتا ہی کوئی نہیں ہے باہوش مسلمان۔ وزیر اعظم نے بھی غلطی کی، تباہی کی، بربادی کی اپنی بھی اور پارلیمانی پارٹی کی، راجہ فاروق حیدر خان نے قرآن پہ کوئی حلف نہیں دیتا۔ وہ ہندوستان میں پیچھے آئے سے 8-10 سال پہلے، آپ کی جو ہے برادری قبیلے کی بات بھی آپ کو ٹھیک، ظفر یوسف صاحب کو ٹھیک سمجھ آئے گی، کیونکہ انہوں نے سارا غصہ بنڈالے میں نکلا ہے۔ پتہ لگتا تھا کہ سارے 1 لاکھ ووٹ بنڈالے میں ہیں اور باقی لوگوں نے کوئی غلطی نہیں کی، کسی قصبے کا، کسی علاقے کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ اور 10 سال پہلے ہندوستان میں پارلیمنٹ کا حلف ہو رہا تھا، تو ایک مشہور وہاں سردار ایک راجپوت
ممبر تھا اسمبلی کا، جب اسپیکر نے ہاتھ کھڑے کیے تو اسے ہاتھ کھڑا نہیں کیا، تو کسی اپوزیشن کے ممبر نے نشاندہی کی کہ فلاں صاحب جو ہیں انہوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا حلف لینے کے لیے، تو اس نے مائک آن کر کے کہا کہ جناب اسپیکر، میں نے پارٹی کے ساتھ ایک دفعہ حلف کیا ہوا ہے اور میں حلف دوبارہ لینا میرے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ مرد ایک دفعہ زبان دیتا ہے۔ تو انہوں نے پھر ذرا اصرار کیا، انہوں نے کہا کہ قانون مطالبہ کرتا ہے، قانون مطالبہ کرتا ہے کہ آپ حلف لیں۔ اس نے کہا کہ میں 7 پشتوں سے اپنا شہرہ نسب جانتا ہوں، میں مادر پدر راجپوت ہوں، ایک دفعہ کانگریس کو زبان دی ہے، اب حلف نہیں اٹھاؤں گا، مجھے اسمبلی سے نکال دے، اور میری لاش بھی یہاں سے نکلے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی کارکن کو اپنے محاذ پر پہرا دینا پڑتا ہے۔ سیاسی کارکن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام آدمی کو چھوڑیے، رہنمائی کتنی بڑی موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ منافق کالی رات پر، کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی کی طرح چلتا ہے۔ کالی رات، کالا پہاڑ اور اس پر کالی چیونٹی، اس کی طرح کالی چیونٹی دن کو دکھائی نہیں دیتی تو رات کو کیسے دکھائی دے گی؟ لوگ خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں، ابن الوقت لوگ ہوتے ہیں، بڑے تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، آپ جیسے ہم جیسے لوگوں کو روز ان کا کام ہی یہی ہے کہ حکومتوں کے آنے والوں کا استقبال کرنا اور جانے والوں کو پتھر مارنا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف ہم تک نہیں چھوڑیے گا، ہم اپنے حصے کا کام کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ کو میں درست بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے حصے کا کام پورا کریں گے۔ میں دیکھتا رہا یہاں تفصیل سے آپ نے راجہ بابر یوسف صاحب نے اور حاجی راجہ سلیمان صاحب نے، خاص طور پر راجہ یعقوب صاحب نے بھی، ان باقی ساتھیوں نے یہاں کے معاملات اور مسائل کا ذکر کیا۔ بالکل آپ کا جائز حق ہے، اور ایک بات اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 25 تاریخ کا کوئی گلہ نہیں ہے، 25 تاریخ کا اپنا میرٹ ہے، مسائل کا اپنا میرٹ ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے سمجھدار لوگ، آپ جیسے باشعور لوگ، آپ جیسے مہمان نواز لوگ، آپ جیسے خوش اخلاق لوگ، آپ جیسے بہادر لوگ، اگر ایک ووٹ بھی نہ ملے اور مجھے اور مرزا شفیق جلال صاحب کو حکومت میں موقع ملا تو ہم آپ کی وہ خدمت کریں گے، اب یاد رکھیں گے اللہ کے فضل و کرم۔ ہم اتنے بہادر لوگوں کو، اتنے غیور لوگوں کو، اتنے استقامت والے لوگوں کو، ان کے ووٹ کو، ان کی ووٹ کی قیمت مقرر نہیں کر سکتے کہ سڑک دیں گے تو ووٹ دیں گے، اسکول دیں گے تو ووٹ دیں گے، اسکول اپ گریڈ کریں گے تو ووٹ دیں گے، ڈسپنسری دیں گے تو ووٹ دیں گے، واٹر سپلائیز دیں گے تو ووٹ دیں گے، ہینڈ پمپ دیں گے تو ووٹ دیں گے۔ اس کا کوئی، ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ مسلم کانفرنس ہم نے وعدہ کیا تھا کہ مجاہد اول سردار قیوم خان کی مسلم کانفرنس بحال کریں گے۔ سردار اسکندر یاد خان کے واپس آنے پر ہم نے مجاہد اول کی مسلم کانفرنس بحال کر دی۔ اب ہم اس فکر میں ہیں کہ آزاد کشمیر میں مجاہد اول سردار قیوم خان کی مسلم کانفرنس کی حکومت بھی قائم کریں خدا کے فضل و کرم سے آنے والے وقت میں۔ ہم آپ کے مسائل بھی حل کریں گے، مجاہد اول کی روایات کو بھی قائم رکھیں گے۔ مرزا شفیق جلال صاحب نے ایک آدھ بات کا ذکر کیا ہے، وہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن اس ساری بات کے باوجود پارلیمانی نظام حکومت اور پھر جب مرکز میں حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں تو خرابی در خرابی واقع ہوتی ہے۔ ہمارے آج یہاں راجہ خورشید علی خان صاحب کے ساتھ راجہ طاہر اقبال صاحب یہ حلقہ 7 کے امیدوار بھی موجود ہیں۔ میں اس جلسے کی وسادت سے حلقہ بھمبر کے مسلم کانفرنس کے عہدیداران اور کارکنان سے کہنا چاہتا ہوں، اس جلسے کی وسادت سے سماجی کے مسلم کانفرنس کے عہدیداران اور کارکنان سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کے نامزد امیدواروں کا گھوڑے کے نشان پر پوری طرح پہرا دیں۔ آج ہمارے بڑے سینئر لوگ بہت بیماری کی حالت میں میجر راجہ خضر الرحمان صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ آج ہمارے انتہائی متحرک اور فعال ساتھی چودھری خضر یاد صاحب ڈویژن کے صدر یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ آج راج شاہد رضا صاحب جنہوں نے بہت کام کیا اس سارے پروجیکٹ کے اوپر، انہوں نے، اور ہمارے یوتھ ونگ کے چیئرمین نے اور باقی ہمارے ساتھیوں نے اور کچھ ہمارے گمنام ساتھیوں نے مل کر کام کیا اور راجہ عدنان رزاق کو اور اس ساری ٹیم کو مسلم کانفرنس سے شامل کیا۔ میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انتخابات ایک بڑا امپارٹنٹ ٹاسک ہے، بڑا امپارٹنٹ چیلنج ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دور دور سے آج ہمارے دبئی کے ساتھی قاضی ظفر صاحب یہاں موجود ہیں، راجہ ساجد صاحب کھوریٹا سے موجود ہیں، جمیل مغل صاحب میرپور سے موجود ہیں۔ ایک ایک آدمی گاڑی لے کے کسی سواری کے ساتھ بیٹھ کے دور دراز سے چل کر یہاں جو ہے وہ آپ کی اس جلسے کی رونق بننے کے لیے تشریف لائے، اور یہ دیکھنے کے لیے بھی آئے ہیں کہ آپ سنتے تھے دور سے کہ درال والوں کا اپنا ایک خاص روایات ہے، وہ قائم ہے یا نہیں ہے۔ راجہ رزاق خان کے بعد میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے راجہ رزاق صاحب کی روح کو خوش کر دیا اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ روایتی استقبال بھی کیا اور روایتی پروگرام بھی کیا۔ تو میں کوئی زیادہ لمبی بات کرنی مقصود نہیں ہے،
میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کا گلہ نہیں کریں. تمام باتوں کا علاج ایک ووٹ کی پرچی ہے. سارے انتقام اور غصے نکالنے کا ذریعہ ووٹ کی پرچی ہے. گھر گھر لوگوں تک پہنچائیں, ان سے پوچھیں کہ اگر مسلم کانفرنس سے بہتر کسی اور جماعت کے پاس کوئی پروگرام موجود ہے. مسلم کانفرنس کی قیادت میں مجاہد اول شیخ محمد عبداللہ سے لے کے سردار سکندر یاد خان تک, مرزا محمد شفیق جلال تک, ریاست کی غازی امیل سردار محمد ابراہیم خان صاحب تک, سردار فتح محمد خان کریلوی تک, راجہ حیدر خان صاحب تک, اگر اس ریاست کی کوئی قابل ذکر شخصیت مسلم کانفرنس کے علاوہ کسی اور جماعت کی تاریخ میں ملے تو اس کا حق ہے. اگر مسلم کانفرنس سے بہتر پروگرام کوئی اور دے سکتا ہے, اگر مسلم کانفرنس سے زیادہ کوئی خدمت کوئی اور کر سکتا ہے, یہ آزادی مسلم کانفرنس کی مرہون منت ہے, آئین مسلم کانفرنس کے مرہون منت ہے, آزاد کشمیر کے ادارے مسلم کانفرنس کے مرہون منت ہے, آزاد کشمیر کا ریاستی تشخص مسلم کانفرنس کے مرہون منت ہے. آج جو آزادی آج یہاں لوگوں کو مسائل ہوں گے, پریشانیاں ہوں گی, ضرور ہوں گی, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب نئی نسل کو یہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے, ہینڈ ہیلڈ موبائل استعمال کرنے والے, آئی فون یوز کرنے والے نوجوان کچھ نہیں پتا ان کو لگ سکتا کہ مسلم کانفرنس کی کیا خدمات ہیں. میں مثال کے طور پر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پنڈی جاتے ہیں, اسلام آباد جاتے ہیں, لاہور کراچی میں مزدوری کرتے ہیں, کبھی کسی تھردار کو پاکستان کے کسی ایم پی اے کو آسانی سے ملتے ہوئے دیکھا ہے, کبھی کسی آدمی کو ناظم کو ملتے ہوئے دیکھا آسانی کے ساتھ, کبھی کسی پٹواری گرداور کو دستیاب دیکھا ہے. اب 12 قوم ہے جہاں پر اسلام آباد کا دارالحکومت ہے, وہ زندگی کی ساری بنیادی سہولتوں سے محروم ہے. لیکن آج آزاد کشمیر میں ایک کمزور سے کمزور کارکردگی کہ میں ایس پی کے پاس جا رہا ہوں, ڈی سی کے پاس جا رہا ہوں, صدر کو ملنے جا رہا ہوں, وزیر اعظم کو ملنے جا رہا ہوں. ایک آزادی ڈوگرا سے آزادی تھی, دوسری آزادی قانون اور آئین کی بالادستی تھی, تعمیر اور ترقی کی آزادی تھی. بے شمار کام ہوئے بھی ہیں اور بے شمار کام ہونے والے بھی ہیں. یہ بھمبر کا آپ کا ضلع جو ہے, یہ مرزا شفیق جلال صاحب گواہ ہیں کہ ہمارے پاس ایک حلقے کی فائل آئی کہ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. الیکشن میں راجہ یاسین صاحب اور میں, ہم پارلیمانی بورڈ کے چیئرمین ہم لوگ آئے تھے, تو ہم نے کہا کہ یہ حالات یہاں ٹھیک نہیں ہے, سڑکوں کے نالیوں کے ٹھیک کریں. ایک حلقے کی فائل آئی, میں نے اس حلقے کی فائل پر لکھا کہ اس کو واپس لے جائیں, مرزا صاحب خود گواہ ہیں, اور پورے بھمبر کے ضلع کو شامل کریں. ہم ہارے ہوئے تھے ایک سیٹ کے سوا, باقی جگہوں سے الیکشن ہارے ہوئے تھے, لیکن جیسے یہاں طاہر اقبال صاحب نے بہت اچھی بات, درست بات, جائز بات کی کہ پھر وہ بھرپور نمائندگی جو ہے وہ دی گئی. صدر بھی یہاں سے, اللہ کے فضل و کرم سے, یہاں سے ایک مشیر اور وزیر بھی, یہاں سے خاتون وزیر بھی, ایک اور ٹیکنوکریٹ بھی, اور یہ ساری سہولتیں یکجا کی آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس نے, اور مجاہد اول کی ہدایت تھی کہ میرے پرانے ساتھی ہیں, پرانے لوگ ہیں, ان کا خیال رکھا جائے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 25 تاریخ کا الیکشن بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے بھی اس کی اہمیت ہے, آزاد کشمیر کے داخلی معاملات کے حوالے سے بھی اس کی اہمیت ہے. 5 سال نون لیگ کے, 5 سال پیپلز پارٹی کے, یہ رائے ونڈ سے اور لاڑکانہ سے آزاد کشمیر کو جو نقصان پہنچا ہے وہ ناقابل اطلاقی نقصان ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, سیاسی کارکنوں, سڑک کو اچھی حکومت ہوئی تو 2 4 6 مہینے میں بن جائے گی. کوئی اگر اچھی حکومت ہوئی تو ڈسپینسری اپ گریڈ ہو جائے گی. کوئی اچھی حکومت ہوئی تو بچوں کا مڈل اسکول ہائی ہو جائے گا, ہائی انٹر کالج ہو جائے گا, اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. بجلی کی شکایات وہ دور ہو جائیں گی. 1 لاکھ کو بھی کلیئر کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے, اور باقی چیزوں کو بھی. یہاں راجہ شاہد رضا صاحب نے, راجہ محمد خالق صاحب نے, راجہ غلام آباد صاحب, چودھری یاد صاحب, راجہ طاہر اقبال صاحب, راجہ عدنان رزاق صاحب نے, ان سارے ساتھیوں نے مختلف حوالوں سے بات کر کے خیالات کا اظہار کیا ہے. اور یہ بات بھی میں آپ سے آخر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کی تمام حلقہ جات میں جو پوزیشن ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بہتر ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. کئی جگہوں پر پروپیگنڈا ہوتا ہے چھوٹا موٹا. میں چونکہ سارے حلقوں میں چل پھر رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ ساری سازشیں پیپلز پارٹی اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر, نواز لیگ لوگوں کو یاد ہے, قدم قدم پہ یاد ہے کہ جس جماعت کا قائد نریندر مودی کا دوست ہو, جس جماعت کا قائد راہ کے چیف اجیت ڈوبھل کا دوست ہو, جس جماعت کا قائد سجن جندال کا دوست ہو, جو پاکستانی فوج کے خلاف کیمپ لگا کے ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہے اور ساری دنیا میں بیٹھا ہوا ہے, اور اسرائیل کی مدد کے ساتھ وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ جماعت اپنے بندگی انجام تک پہنچنے والی ہے. اور میں آج نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ بات, نواز شریف صاحب موجود تھے, جو پرانے یہ اخبار نویس ہمارے دوست احباب موجود ہیں, انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب اقتدار میں تھے تو میں نے کہا تھا کہ مجھے نواز شریف پر پاکستان کی سرزمین تنگ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. مجھے آزاد کشمیر میں نواز لیگ مستقبل کے سیاسی نقشے پر دکھائی نہیں دیتی. آج راجہ فاروق حیدر صاحب روتے ہیں, کہتے ہیں میں آخری وزیر اعظم ہوں. یوں لگتا ہے کہ جیسے پہلی بار, بھائی آپ یہ کہیں کہ میں آخری بار وزیر اعظم ہوں,
اس کے بعد انشاءاللہ اللہ آپ کو کبھی ذات عظمیٰ کے قریب نہیں لے جائے گا، یہ بات تو ٹھیک ہو سکتی ہے۔ آخری وزیر اعظم کا کیا مطلب ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ باتیں ہم نے بھی سنی ہوگی، آزاد کشمیر کو صوبہ بنانے کی بات، آزاد کشمیر کو تقسیم کرنے کی بات، کشمیر کو تقسیم کرنے کی بات، آزاد کشمیر کے علاقوں کو پاکستان میں مدغم کرنے کی بات، گلگت بلتستان کا اسٹیٹس چینج کرنے کی بات، یہ 1962 سے شروع ہوئی، یہ تاشکند سے شروع ہوئی، شملہ سے شروع ہوئی۔ بھٹو صاحب آزاد کشمیر کے دورے پر آئے، یہاں پرانے چند لوگ بیٹھے ہوں گے، 2 4 5 10 لوگ، جن کو بھٹو کی وہ تقریر یاد ہے۔ پہلی تقریر میں بھٹو نے صوبے کا ذکر کیا تھا، کوئی نئی بات نہیں ہو رہی، یہ وہی پرانی شراب ہے نئی بوتلوں میں ڈال کر پیش کی جا رہی ہے۔ اس کا راستہ ہم نے ماضی میں بھی روکا اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روکیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں وقت چونکہ بہت ہو چلا ہے تو ہم نے واپس بھی جانا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، منتظمین کا بھی، مہمانان گرامی کا بھی، راجہ رضا خان صاحب کے سارے ساتھی جو تقریر کر سکے، جو نہیں کر سکے، جو بزرگ ہیں جنہوں نے انتظام و انسلام کیا، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یوتھ ونگ والوں کا، MSF والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور راجہ عدنان رضا کو پوری طرح اپنے اطمینان قلب کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے عزیز ہیں، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، ساتھی ہیں، اور ہم پوری طرح کوشش کریں گے کہ عمر میں جتنے مرضی چھوٹے ہوں، میرے بچوں کی جگہ ہوں، لیکن ہم انہیں راجہ رزاق خان والی عزت دیں گے، راجہ رزاق خان والا احترام دیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کوئی کمی اپنی طرف سے نہیں کریں گے۔ راجہ رزاق خان صاحب کے ساتھیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے، میں خود بھی اور مرزا شفیق جلال صاحب بھی مجاہد اول کے کارکن کی حیثیت سے آپ کو قدم قدم پر پوری کوشش کریں گے، جتنا ہمارا بساط میں ہے، جتنا بس میں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلم کانفرنس کی پولنگ اسٹیشن پر شاخیں قائم کریں، تحصیل کی جو باڈی ہے اس کو دوبارہ ٹھیک کریں الیکشن کے بعد، ڈسٹرکٹ کی باڈی میں لوگوں کو نمائندگی دلوائیں، ورکنگ کمیٹی میں عدنان رزاق صاحب اپنے باقی سینئر لوگوں سے مشورہ کر کے ہمیں یہاں ریکمنڈیشن کریں، شاید رضا صاحب ہیں، ان سارے علاقوں سے لوگوں کو ڈسٹرکٹ میں شامل کریں، چودھری خضر یاد صاحب سے کہتا ہوں کہ ڈویژن میں شامل کریں، میجر خضر صاحب یہاں بیٹھے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ جتنے کارکنوں کو جہاں جہاں وہ ایکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں۔ یوتھ ونگ ہمارا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، راجہ شاہد رضا صاحب اس میں بہت متحرک ہے، ایکٹیو میں فعال ہیں، پورے حلقے میں فعال ہیں۔ آپ ان تمام جگہوں پر ہمیں نوجوانوں کے ساتھ، طالب علم MSF کے ساتھ، کارکنان مسلم کانفرنس کے ساتھ دکھائی دینے چاہیے، تاکہ کہیں ہم سے کمی ہو، کوئی نہ کوئی نشاندہی کرنے والا ہر پلیٹ فارم پر موجود ہو، ہمارے ڈسٹرکٹ کی باڈی میں بھی، ڈویژن کے اندر بھی، مرکز میں بھی، مجلس عاملہ میں بھی۔ تو میں آپ سب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، راجہ رضا خان صاحب کے بلندی درجات کی دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے راجہ رضا خان کی اگلی ساری منزلیں آسان فرما، انہیں منکر نکیر کے خوف اور رہبت سے بچا، انہیں قبر کی تنگی سے، تنہائی سے، جھنجھوڑنے اور بیچے سے محفوظ فرما، پل صراط سے برگزاری سے گزرنا نصیب فرما، میدان محشر کے خوف اور رہبت سے بچا، عرش رحمت کا سایہ نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جامع کوثر نصیب فرما، بغیر حساب کتاب کے جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، راجہ رضا خان کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور اچھائی اعلیٰ ترین درجے میں قبول و منظور فرما، ان کی بڑی سے بڑی کوتاہی درگزر فرما، ان کے حق میں ہونے والے صدقہ خیرات دعائیں اعلیٰ ترین درجے میں قبول و منظور فرما، صدقہ خیرات کا اور اظہار ثواب کا سلسلہ جاری اور ساری فرما۔ دعا کرنے سے پہلے دعا میں نے کہی تھی، میرے ساتھ نعرہ لگائیے، اور نعرے کے بعد 5-10 سیکنڈ کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے، اور پھر اختتامی کلمات دعا کے ساتھ ختم کریں گے۔ نعرہ تکبیر، اسلام، پاکستان، آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس، قائد ملت چودھری غلام عباس، مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان، سالار جمہوریہ سردار اسکندر یاد خان، تحریک آزادی کشمیر، شہدائے آزادی کشمیر، مجاہدین آزادی کشمیر، قائدین حریت کانفرنس، کارکنان مسلم کانفرنس، مسلح افواج پاکستان، مسلح افواج پاکستان، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ ایک اور نعرہ نوجوانوں کی اصلاح کے لیے ہر جگہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ان تک بات پہنچے، کہتے رہتے ہیں کہ خورشید اعظم بڑے چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بڑی بڑی چٹانیں ریت کی بالکل ذرے بن کے بکھر گئی ہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو میں نعرہ لگاتا ہوں تو اس کا جواب دیں، سارے نعروں کے جواب میں کہ اللہ تمہارے ساتھ، ساتھیوں بڑے چلو، ساتھیوں بڑے چلو، مجاہدوں بڑے چلو، غازیوں بڑے چلو۔ اب چند سیکنڈ کے لیے اللہ اکبر کی صدا بلند کریں میرے ساتھ مل کے، تاکہ فرشتے اوپر جا کے پیغام دیں کہ یہ راجہ رضا خان کی بستی کے لوگ اپنے سارے کام کرتے ہیں لیکن اللہ کے ذکر کو اجتماعی طور پر نہیں بھولے، اس لیے کہ میرے مولا نے فرمایا ہے کہ میں خود اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ